روحانیت کوئی علیحدہ مذہب نہیں ہے، یہ ایک اسلوب ہے، طریقہ ہے، اور وہ طریقہ بھی کیا ہے کہ لوگوں کو نیکی کی طرف لے جایا جائے، رب کی طرف راغب کیا جائے۔ بالکل اسی طرح کہ دنیا میں کئی ایک طریقہ تعلیم رائج ہیں، کنڈرگارٹن سسٹم ہے، مونٹیسوری ہے، پھر پاکستان میں ہمارے یہاں ایسا طریقہ تعلیم رائج ہے جس میں ہم صرف انسان کی میموری کا ٹیسٹ لیتے ہیں۔ تو امتحانات میں سوالات وہی پوچھے جاتے ہیں جو ٹیکسٹ بکس میں ہوتے ہیں، اور لوگ رٹی ہوئی باتیں اس کے جواب میں لکھ کے آ جاتے ہیں اور اس کو مارکس مل جاتے ہیں۔ انگلینڈ میں، یو کے میں ایک ڈفرینٹ طریقہ رائج ہے کہ وہاں انسان کو ڈیولپ کیا جاتا ہے۔ امریکہ میں کیس اسٹڈی اور گروپ ڈسکشن بیسڈ ایجوکیشن ہے۔ روحانیت کے اندر مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ صوفی یا صوفیزم فکسڈ نوشنز پر نہیں ہے، یہ ایوولوشنری ہوتا ہے، بتدریج آگے بڑھتا رہتا ہے۔ پھر یہ زمانے اور حالات، لوکل کلچر کے مطابق بھی تبدیلیاں اس میں آتی ہیں، جبکہ مذہب کا طریقہ کار ایک فکس ہے۔ مذہب کا آرڈر فکس ہے، وہ چینج نہیں ہو سکتا، کیونکہ رب تعالیٰ نے اتار دیا اس کو، وہ ہمیشہ کے لیے وہیں فکس ہے۔ اس میں یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ صاحب صوفیزم میں بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز قائم کیے جہاں لوگوں کی تربیت ہوتی تھی، مولانا روم نے کیا، جناب داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے کی، لیکن یہ ہر جگہ ایک دوسرے سے ویری کر جاتا ہے، لوکل کلچر کے مطابق اور زمانے کے مطابق بھی۔ لیکن وہ ہوتا کیا ہے کہ کوئی بھی طریقہ استعمال کیا جا رہا ہے کہیں بھی، کسی انسٹیٹیوشن میں بھی، تو اس کے ذریعے انسان کے اندر انکساری پیدا کی جاتی ہے، عاجزی پیدا کی جاتی ہے، اپنے نفس کو مارنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، انسان کا نفس ہی مار دیا جاتا ہے، اس میں انسان کی انا کچل دی جاتی ہے۔ یہ مذہب نہیں ہے، ایک طریقہ ہے مذہب کی باتوں پر عمل کرانے کا۔ اگر مجھ جیسے لوگ ہیں جو 12 سال مرلی میں رہنے کے باوجود ٹیڑھے ہی رہتے ہیں، تو پھر ان پر یہ طریقہ استعمال کیا جاتا ہے تو اکثر بیشتر سیدھے ہو جاتے ہیں۔